إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم۔ ہمہ قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تسبیح بیان کرتی اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غالب حکمت والا۔ وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، وہی ذات ہے کہ اس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، ان کے گھروں سے پہلے حشر کے لیے۔ ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ نہیں گمان کیا تم نے یہ کہ وہ نکل جائیں گے، اور انہوں نے گمان کیا کہ بے شک ان کے قلعے ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، انہیں روکنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس جگہ سے آ کر کے مجبور کیا نکلنے پر جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے، نہ ان کا گمان تھا، نہ وہ سوچ سکتے تھے، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے گھروں کو گرا رہے تھے، اور
مومن بھی اپنے ہاتھوں سے ان کے گھروں کو گرا رہے تھے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو عبرت حاصل کرو۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جلا وطنی کو لکھ نہ دیا ہوتا تو ان کو دنیا میں ہی عذاب دیتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ، نہیں تم نے کوئی درخت کاٹا کھجور کا، او ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا، یا تم نے چھوڑ دیا اس کو اس کی اصلی حالت پر، فبإذن اللہ، تو یہ اللہ کے حکم کے ساتھ، ولیخزی الفاسقین، تاکہ اللہ تبارک و تعالی فاسقوں کو ذلیل و رسوا کرے۔ یہ سورہ حشر کی ابتدائی 5 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پس منظر اس کا کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر سے فارغ ہو کر کے مدینہ پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا کی، حق و باطل کا معرکہ ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کر دیا، باوجود اس کے کہ وہ مکہ والوں کے مقابلے میں ہر اعتبار سے کمزور تھے، افرادی اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، اور اسلحہ، سواریاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظیم الشان فتح عطا کی، اس کے بعد مکہ والوں نے عبداللہ بن ابی جو خزرج قبیلے کا رئیس تھا اور منافقین کا بھی رئیس تھا، اس کو انہوں نے خط لکھا اور خط میں ان کو دھمکی دی کہ اگر تم ہمارے اس آدمی کو جسے تم نے مدینہ میں پناہ دے رکھی ہے یہاں سے نکالو گے نہیں یا اسے قتل نہیں کر دو گے تو پھر ہم تم پر فوج کشی کریں گے اور تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے، تمہارے مردوں کو قتل کر دیں۔ عبداللہ بن ابی نے یہ پیغام سن کر کے، جو ان کی طرف سے مراسلہ آیا، پڑھ کر کے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور مشورہ کر رہا تھا کہ ہمیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے اور جا کر کے ان کو اس بات سے مطلع کیا کہ دیکھو، اگر مکہ والے آ کر کے تم پر چڑھائی کرتے ہیں تو لڑائی تو ہم نے کرنی، مقابلہ تو ہم کریں گے، اور اگر تم ہمارے ساتھ مقابلہ کرو گے تو ہم آپس میں لڑیں گے تو ظاہر بات ہے کہ آپس میں ہی رشتہ دار قتل ہوں گے، کسی کا بھائی مسلمان ہے، کسی کا بیٹا مسلمان ہے، کسی کے دیگر رشتہ دار، تو اس طریقے سے تم آپس میں ہی ایک دوسرے کا کشت و خون کرو گے تو یہ درست نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا تمہیں اپنی اس سوچ فکر سے اور اپنی اس حرکت سے باز آ جانا چاہیے۔
ان کو یہ بات سمجھ آ گئی، یہ تتر بتر ہو گئے۔ مکہ والوں نے پھر بنو نذیر جو کہ مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر موجود تھے، ان کو خط لکھا، پیغام بھیجا، اور یہی دھمکی ان کو۔ انہوں نے بھی اس بات کی تیاری کر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پیغام بھیجا کہ تم ایسا نہ کرو، اس کا نتیجہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے ساتھ 60 آدمی لے کے آئیں، اور ہم بھی اپنے 60 علماء اپنے ساتھ لے کے آئیں گے، اور مل بیٹھ کر کے کسی کامن جگہ پر، محفوظ جگہ پر، جس میں آپ کو بھی خطرہ محسوس نہ ہو اور ہمارے لیے بھی خوف کا باعث نہ ہو، وہاں بیٹھ کے بات چیت کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 60 ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، وہ بھی اپنے افراد لے کر کے آ گئے۔ بات چیت شروع کرنے سے پہلے انہوں نے کہا دیکھیں 60-62 آدمی ادھر سے ہیں، 60 آدمی ادھر سے ہیں، تو یہاں کیا کسی کو بات سمجھ آئے گی؟ شور مچ جائے گا، کسی کی بات کسی کے پلے نہیں پڑے گی۔ تو لہذا بہتر ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ 3 ساتھی لے لیں، اور ہم بھی اپنے 3 جو معتبر علماء ہیں وہ لے لیتے ہیں، اور ایک جگہ جا کر کے بیٹھ کر کے بات چیت کرتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ دین اسلام سچا ہے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، اس کے نتیجہ میں تمام ہماری قوم اور قبیلہ اسلام قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا، اور یہاں سے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ساتھی لے کر کے جا رہے تھے، تو بنو نذیر والوں نے خفیہ طور پر یہ انتظام کر رکھا تھا، اسلحہ چھپا رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی بنو نذیر کی ایک خیر خواہ عورت نے انصاری قبیلہ میں سے ایک شخص جس کے ساتھ ان کے قریبی کوئی روابط تھے، تعلقات تھے، اسے پیغام بھیجا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے جھانسے میں نہ آئیں۔ اس انصاری صحابی نے جا کر کے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں سے واپس ہوئے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے، اور آ کر کے تیاری کر کے آپ نے ان کو پیغام دیا کہ تم نے غداری کی ہے۔ چونکہ اس سے پہلے یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ ہو چکا، اور ان کی یہ فطرت رہی ہے کہ موقع بموقع ہمیشہ عہد و پیمان کی دھجیاں بکھیرتے، اس کی مخالفت کرتے، پھر مجبور ہو کر کے نئے سرے سے عہد و پیمان کر لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کر کے آئے، اور آ کر کے ان کا محاصرہ کیا۔ یہ قلعہ بند ہو گئے، اور ان کو یہ گمان تھا کہ ہمارے قلعے بڑے مضبوط ہیں، ہمیں یہ شکست نہیں دے سکیں گے، ہم لڑنے والے لوگ ہیں، مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ عربوں کو شکست دے دی ہے، ہمارے ساتھ ان کا کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا، لہذا یہ لوگ قلعہ بند ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ان کا محاصرہ کرنے کے بعد اگلے دن آپ بنو قریظہ کے پاس چلے، ان کا جا کے محاصرہ کیا، ان کو کہا کہ تم ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہو، غداری کرتے ہو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نئے سرے سے معاہدہ کر لیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چھوڑ کر کے دوبارہ بنو نذیر قبیلہ کے لوگوں کا محاصرہ کرنے کے لیے صحابہ کو حکم دے دیا۔ اب محاصرہ جاری تھا، اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے جو باغات ہیں کھجوروں کے، بہت عمدہ قسم کی اجوا کھجوریں، جسے قرآن مجید نے ما قطعتم من لینا، کہ اجوا کھجور کے جو باغ ہیں ان کو برباد کیا جا رہا ہے، اس کے درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، تو یہ بلبلا اٹھے، چیخے، چلائے کہ یہ کیسا نبی ہے جو پھلدار درخت کاٹ رہا ہے۔ اور یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ پھلدار درخت کاٹنے ہمیشہ سے ہر معاشرہ میں ناپسندیدہ فعل ہے، ہر دین میں، حتیٰ کہ مشرکین ہوں، کفار ہوں، کسی دین پر نہ ہوں، ان کے نزدیک بھی پھلدار درختوں کو کاٹنا، ضائع کرنا بہت ہی برا جانا جاتا ہے۔ یہ پاکستان ہی ہے جہاں باغات کاٹ کر کے، زرعی رقبے برباد کر کے کالونیاں بنائی جاتی ہیں، اور کسی کو اس پر جو ہے افسوس بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آم کے باغات کتنے ضائع کر دیے گئے۔ آم کا باغ تیار کرنے کے لیے کتنی رقم چاہیے، جان جوکھوں کا کام ہے۔ ایک درخت کے پھل دینے کے قابل ہونے کے لیے 5-7 سال چاہیے، لمبا عرصہ ہے۔ لہذا انہوں نے چیخو پکار کی کہ یہ کیسا نبی ہے جو درخت کاٹ رہا ہے، پھر آگ لگا دی گئی۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ ہمارا مالی نقصان ہو رہا ہے اور جو ہمارے ذرائع آمدن ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، وہ چیخے، چلائے، بلبلائے، اور ادھر سے محاصرہ طویل ہوتا گیا، تو آخر کار وہ مجبور ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کریں اور عہد و پیمان کریں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم یہ قلعہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، یہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو کچھ ساز و سامان، ضروریات زندگی ہم اپنی سواریوں پر لاد کر لے جا سکتے ہیں، وہ لے جانے کی ہمیں اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شرط کو قبول کر لیا۔ اس کے نتیجہ میں کیا ہوا؟ وہ جو کچھ بھی اپنا ساز و سامان اپنے ساتھ سواریوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر، گدوں پر، گھوڑوں پر لاد کر کے لے جا سکتے تھے، انہوں نے لادنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے گھروں کو خود گرانا شروع کر دی، اس کے دروازے اکھاڑ کر کے سواریوں پہ لادے، انہوں نے اپنے مکانات کی چھتیں ادھیڑ کر کے اس کے شہتیر اور بالے، یہ ساری چیزیاں، کڑیاں وغیرہ، وہ سب کچھ لاد کر کے لے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں، جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے ہی برباد کر رہے ہیں، اور وعید المومنین، اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی ان کے گھر برباد ہو رہے تھے کہ مسلمان جو ہے ان کے گھروں کو گرا رہے تھے تاکہ جو کچھ باقی ہے وہ ہم سمیٹ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہاں سے جلد از جلد نکلنے پر مجبور کر دیں کہ کوئی چھپا ہوا آدمی یہاں باقی نہ رہ جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو منظر دکھایا کہ دیکھو، نہ تم کبھی سوچ سکتے تھے اور نہ کبھی ان کو وہم و گمان تھا کہ ہم یہاں سے نکل سکیں گے۔ اتنے مضبوط قلعوں میں رہنے والے ان کو آخر کار یہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے نکلنا پڑا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دی، ایسا رعب ڈالا کہ یہاں سے نکلنے پہ مجبور ہوئے۔ کچھ تو یہاں سے جا کر کے خیبر میں آباد ہوئے، کچھ شام کی طرف چلے گئے اور ان کی وہاں اموات واقع ہو گئی۔ اور
یہ بات بتائی اور سمجھائی گئی کہ دیکھو بھائی، جو کچھ تم درخت کاٹ رہے تھے وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ یہاں ایک بات انتہائی اہم سمجھنے والی ہے کہ آپ پورے قرآن مجید کا اول سے آخر تک بغور مطالعہ کریں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم قرآن مجید میں کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ نے کہا ہو کہ آپ ان کے درختوں کو کاٹ دیں۔ وہ اللہ کا کون سا حکم ہے جس کی یہاں بات کی جا رہی ہے اور خبر دی جا رہی ہے؟ وہ قرآن مجید کے علاوہ اللہ کا حکم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تھا، جس کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آج تک کوئی منکر حدیث اور کوئی صرف قرآن مجید کو حجت اور دلیل بنانے والا یہ ثابت نہیں کر سکا کہ وہ اللہ کا حکم کدھر ہے۔ وہ اللہ کا حکم کہاں ہے؟ وہ حدیث میں مذکور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا اسی کو اللہ کا حکم قرار دیا گیا۔ وہ کیوں نہ دیا جائے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ، مقام اور آپ کی ذمہ داری کو بیان کرتا ہے، اور اللہ نے یہ بات بیان کیا بطور خاص، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری، فرما برداری اللہ کی ہی تابع داری، فرما برداری۔ تو لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہیں وہ حقیقت میں کس کا حکم ہے؟ وہ اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہم ایک مثال عرض کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے مرتبہ مقام سے بخوبی واقف ہیں، وہ درس دے رہے ہیں۔ دوران درس انہوں نے یہ بات بیان کی کہ بین الدفتین، ما بین الدفتین، دو گتوں کے درمیان، یعنی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے جو اپنے چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں، اپنے دانتوں کو کھلا کرواتی ہیں اور اپنے جسم میں سرما بھرواتی ہیں۔ یہ ساری باتیں انہوں نے بیان کر کے کہا کہ ما بین الدفتین، دو گتوں کے درمیان یہ بات موجود ہے۔ ایک خاتون ام یعقوب نامی وہ مجلس میں موجود ہے، درس سن رہی ہے، اس نے آخر میں کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، جو ان کی کنیت تھی، میں نے قرآن مجید کو اول سے لے کر کے آخر تک پڑھا ہے، مجھے تو قرآن میں یہ بات کہیں نہیں نظر آئی، نہ ملی ہے، نہ میں نے پڑھی ہے۔ فرمانے لگے کہ اگر تو نے بغور قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہوتا تو تجھے یہ بات قرآن مجید میں ضرور مل جاتی۔ اس نے کہا مجھے تو نہیں ملی۔ فرمانے لگے کہ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس سے آپ روکیں اس سے رک جاؤ۔ اس نے کہا یہ آیت تو قرآن میں موجود ہے۔ تو کہا کہ جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا اس پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے۔ تو لہذا بات یہ سمجھائی اور بتائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ حکم دیتے ہیں وہ حقیقت میں کس کا حکم ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے۔ اور اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بیان کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جو تم درخت کاٹتے یا اس کو اس کی اصل پر چھوڑ دیتے تو یہ اللہ کے حکم کے ساتھ، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ذلیل و رسوا کرے، فسق کرنے والوں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس واقعہ سے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کفار، مشرکین، یہود و نصارہ
ان کو اگر مالی نقصان پہنچے تو یہ سب سے زیادہ اس پہ آہو بکا کرتے، چیخو پکار کرتے ہیں۔ اس واقعہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کا علاج یہ بھی ہے کہ ان کا مالی نقصان ہو، یہ بھی جنگ کا ایک طریقہ کار ہے۔ اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے موجودہ حالات میں فلسطینیوں کی مدد، کہ وہاں جا کے جہاد کریں، اسلحہ نہیں بھیج سکتے، کوئی اور کام نہیں کر سکتے، تو آپ ان کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے آپ ان کو اس بات پہ مجبور کر سکتے ہیں کہ یہ ظلم بند کیا جائے۔ یہ جنگ کی ایک پالیسی ہے، حکمت عملی ہے، لیکن بعض لبرل جو ہر معاملہ میں اسلام کی، علماء کی، مسلمانوں کے تمام اچھے کاموں کی مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس بائیکاٹ سے کیا فرق پڑے گا؟ بائیکاٹ سے فرق پڑتا ہے۔ آپ نے ان کی چیخو پکار نہیں سنی؟ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کیا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ 50 سالہ جو مائکروسافٹ تقریب ہو رہی تھی بل گیٹس، اس میں ابتحال نامی ایک خاتون نے اٹھ کر کے احتجاج کیا اور ان کی حقیقت کو بیان کی کہ یہ جو کچھ بھی پروگرام بنائے جاتے ہیں اس کے ذریعہ سے فلسطینیوں کا قتل عام ہوتا ہے، اسرائیل کے ساتھ ان ساری چیزوں کو شیئر کیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجہ میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے سیکورٹی اہلکار اس کو پکڑ کر کے باہر نکال رہے ہیں، لیکن اس نے باہر نکلتے نکلتے اپنی بات پوری کر دی، دنیا کو پیغام دے دیا کہ یہ بل گیٹس کسی کا خیر خواہ نہیں ہے، بطور خاص یہ مسلمانوں کا، بچوں کا، سب کا دشمن ہے، جو پولیو کے قطرے پلوا کر کے مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرتا ہے کہ یہ کہیں معذور نہ ہو جائے، اس کو یہ بچے کٹتے ہوئے، مرتے ہوئے، خون میں لتھڑے ہوئے اور ان کے ٹکڑے ہوتے ہوئے اور ان کے چیتھڑے اڑتے ہوئے نظر نہیں آتے، یہ ان کا ساتھی ہے۔ اب اس بیان سے، اس ایک عورت کی آواز سے پوری دنیا کو خبر ہو گئی، اور وہ اس ذلت و رسوائی کو چھپا نہیں سکتے۔ ایک عورت کی آواز نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، بتا دیا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، ان کی پلاننگ کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی اس بائیکاٹ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے علم میں یہ بات، رونالڈ فٹ بالر نے جب کوکا کولا کو اٹھا کر کے سائیڈ پہ رکھا تھا، پوری دنیا میں فرق پڑا تھا، چیخیں نکلی تھی ان کی کیا نہیں؟ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ نہیں؟ اس کو $50 کروڑ کی پیشکش کی گئی کہ آپ نے بوتل پینی نہیں ہے، صرف کوک اٹھا کر کے اپنے سامنے رکھ دے، جیسے آپ نے اٹھا کر کے سائیڈ پہ کی تھی، باقی بوتلوں میں سے کوک کو اٹھا کر کے اپنے سامنے رکھ دیں، اتنی بات پر آپ کو $50 کروڑ ملیں گے، لیکن اس نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اور لبرل یہ بات تو مانتے ہیں نا، تسلیم کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے ڈاکٹر، اطباء، حکیم، طب کے شعبہ سے ریلیٹڈ لوگ، سائنس یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ کوک اور پیپسی جسمانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور یہ فطری بات ہے، طے شدہ ہے، مسلم ہے۔ انسان کا ضمیر بھی یہ بات کہتا ہے، فطرت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے، شریعت بھی یہ بات کہتی ہے، اخلاقیات کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ایسی چیزوں کو استعمال میں نہ لایا جائے جو انسان کے جسم کو نقصان دینے والی، ان سے بچا جائے۔ اور پھر یہودیوں کی پروڈکٹس، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، اور بھائیو یہ اصل میں ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے۔ آئیے آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں، پتہ چلے کہ ہماری حالت کیا ہے، اور یہ نو مسلم اور نو وارد اس نے ہمیں اور پوری دنیا کو کیا پیغام دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں واقعہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
صحابہ کو مدینہ سے باہر یہ ذمہ داری سونپی کہ اگر کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ یہ شخص نظر آیا، اس کو پکڑ کے لے آئے۔ آپ نے فرمایا اس کو مسجد کے اس کھجور کے تنے کے ساتھ جو ستون ہے، پلر ہے، اس کے ساتھ باندھ۔ اس کو باندھ دیا۔ جب باندھ دیا گیا تو پتا چلا یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ یمامہ کا حکمران ہے، وہاں کا حاکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی ثمامہ، سناؤ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو اس کا بدلہ چکایا جائے گا، میرا خون رہے گا نہیں جائے گا۔ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو میں احسان فراموش نہیں ہوں، خاندانی آدمی ہوں، حاکم وقت ہوں۔ آپ نے کوئی بات نہیں کہی۔ دوسرا دن ہوا، پھر آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے پوچھا ہاں بھی ثمامہ کیا بات، کیا ماجرا، کیا معاملہ ہے؟ تین باتیں یہی دہرا دی۔ تیسرا دن ہوا، پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھی ثمامہ سناؤ کیا معاملہ ہے؟ اس نے پھر یہی باتیں دہرا دی کہ قتل کرو گے تو قتل کیے جاؤ، مال چاہتے ہو تو پیش کرنے کے لیے تیار ہو، احسان کرو گے تو احسان فراموش نہیں ہو۔ اب یہ 3 دن قید میں گزارے، مسجد نبوی کا ماحول دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، نمازیں پڑھانا، صحابہ کی تربیت کرنا، ان کو درس دینا، ان کا تزکیہ نفس کرنا، یہ ساری چیزوں کا مشاہدہ کر۔ اور صحابہ کے شب و روز بطور خاص جو اصحاب صفہ تھے، غرباء، فقراء، مساکین، وہ طلباء جو رات دن مسجد نبوی میں ہی گزارتے تھے، یہ جائزہ لیا۔ آخر حاکم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، چھوڑ دیا۔ یہ مسجد نبوی سے قریب ایک باغ تھا، وہاں گئے اور جا کر کے وہاں غسل کیا۔ غسل کر کے اب بذات خود اپنی مرضی سے مسجد میں تشریف لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں پہلے تو آپ کے اصحاب مجھے گرفتار کر کے لائے، میرا جسم گرفتار تھا، دل بیزار تھا۔ اب معاملہ اس کے برعکس ہو چکا ہے، اب جسم آزاد ہے، دل گرفتار ہو چکا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھائیں، مسلمان کر دیں، اسلام میں داخل کر لیں، مجھ سے بیعت لے لیں، مجھے اپنا امتی اور صحابی بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا، بیعت لے لی، اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایمان لانے سے پہلے کی کیفیت اور ایمان لانے کے بعد کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے کہ جب آپ کے ساتھی مجھے گرفتار کر کے لے کے آئے، اس وقت میری حالت زار یہ تھی کہ میرے نزدیک روئے زمین پر سب سے ناپسندیدہ اگر کوئی چہرہ تھا تو آپ کا چہرہ، سب سے زیادہ اگر کوئی شہر جس سے مجھے نفرت تھی تو آپ کا شہر مدینہ۔ اب معاملہ اس کے برعکس ہو چکا ہے، اب روئے زمین پر سب سے محبوب ترین چہرہ ہے تو آپ کا چہرہ، اور سب سے پسندیدہ شہر ہے تو آپ کا شہر مدینہ۔ ساری دنیا کے مسلمان بے عمل کیوں نہ ہو، بے نمازی کیوں نہ ہو، چوری چکاری کرنے والے، ظلم و ستم کرنے والے، ہر قسم کی زیادتی کرنے والے، گناہ کرنے والے، مشرک ہوں،
قبروں کے پجاری ہوں، بدعتی ہوں، نفاق میں ڈوبے ہوئے ہوں، جیسے کیسے بھی ہوں، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، آپ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانا ہے، اس سے پوچھ کے دیکھے کہ سب سے محبوب ترین چہرہ کون سا ہے، کیا نام لے گا، کس کا ذکر کرے گا؟ آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کی بات کرے، بھلے ویسا نہ بنائے، یہ کمزوری ہے نا، جیسا کہ ہم عرض کر چکے، ویسا نہ بنے، جو مطلوب ہے کہ آپ کی تابعداری فرما برداری نہ کرے، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق نہ چلے، لیکن سب سے زیادہ محبت کس چہرے سے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ سے۔ اور پوچھ کے دیکھو مدینہ کے متعلق، تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ جی مدینہ جاؤں، وہاں ہی رہ جاؤں، بقیع قبرستان میں دفن ہو جاؤں، یہ ہر آدمی کی خواہش ہے، لیکن ثمامہ بن اسال میں اور ہمارے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ سب سے پہلی بات جو اس نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا، جو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت، کثیر تعداد میں لوگ کبھی یہ سوال کرنا گوارا ہی نہیں کرتے، کبھی ان کی یہ سوچ فکر ہوئی ہی نہیں، وہ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، آپ کے ساتھی مجھے گرفتار کر کے لے آئے، میں نے اسلام قبول کر لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ کا امتی اور صحابی بن گیا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ عمرہ کرنا دین اسلام میں نیکی کا کام ہے یا نہیں؟ اگر یہ نیکی کا کام ہے تو میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں، اگر یہ نیکی کا کام نہیں ہے تو میں یہیں سے واپس لوٹ جاؤں۔ کیوں جی؟ ہم نے کبھی کوئی عمل کرنے سے پہلے تحقیق کی کہ یہ کام کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے، یہ بدعت ہے، یہ رسم ہے، یہ آباء و اجداد کا طریقہ ہے، اسلام میں اس کا کوئی ثبوت اور وجود نہیں ہے، اور ہماری حالت ظاہر یہ ہے کہ ہم رسم چہلم رسم کل کے اشتہار بھی دیتے ہیں، رسم مانتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی نہیں۔ کوئی شخص رسم کل کو رسم کل کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں دیتا، سنت کل نہیں کہتا، سنت چہلم نہیں کہتا، دیگر ایسے بہت سارے کام ہیں، 7واں ہے، 20واں ہے، 30واں ہے، 40واں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس کو سنت نہیں مانتا، چھوڑتے بھی نہیں۔ یہ پہلے پوچھتے ہیں، ہم کر کے بھی نہیں پوچھتے، لیکن کبھی مشکل میں آ جائیں تو پھر پوچھتے مولوی صاحب پتہ نہیں تھا، بس کر بیٹھے یہ کام، یہ بتائیں کہ یہ کام شریعت کی روح سے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہوا کرتے تھے، اللہ ان کی بخشش کرے، انہیں معاف کرے، وہ لین دین کرتے تو کسی کو پیسے دیتے، سود پہ پیسے دیتے، جب جھگڑا ہوتا پھر فون کر کے پوچھتے تھے، میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں تھا؟ وہ بس جی غلطی ہو گئی۔ یہ کون سی غلطی ہے جو بار بار ہو رہی ہے، دہرائی جا رہی ہے؟ اصل میں ہم دنیا کے بندے، درہم و دینار کے بندے ہیں، تو کرنا ایسا ممکن ہی نہیں۔ تو ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام دیا دنیا کو، میں نے 3 دن مسجد نبوی میں قید کی حالت میں گزارے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے شب و روز کا جائزہ لیا ہے۔ متاثر ہوئے، زبان حال سے کہہ رہے ہیں، مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، اور اب پوچھ رہے ہیں کہ عمرہ کرنا آپ کے دین میں نیکی کا کام ہے تو میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں، وگرنہ میں یہیں سے واپس ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثمامہ عمرہ کرنا ہمارے دین میں نیکی کا کام ہے، آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں۔ مکہ والوں کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ ثمامہ مسلمان ہو گئے۔ اس وقت کی اصطلاح یہ تھی، اس وقت یہ رواج تھا، جو شخص اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا، مسلمان ہو جاتا، اس کو صابی کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ صابی ہو گیا، بے دین ہو گیا، بزرگوں کا گستاخ ہو گیا، آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا۔
آج اگر کوئی شخص راہ راست پر آ جائے، شرک چھوڑ دے، کفر چھوڑ دے، نفاق چھوڑ دے، بدعات چھوڑ دے اور ظلم و ستم سے باز آ جائے، نمازی بن جائے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے، تو اس کو کیا تانا دیتے؟ کیوں جی؟ وہابی ہو گیا۔ انا للہ ہے۔ مکہ میں پہنچتے ہیں، مکہ والے تانا دے رہے ہیں، ثمامہ صحابی ہو گیا، صحابی۔ ثمامہ نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد مکہ والوں کو جمع کیا اور بیت اللہ میں جمع کر کے ان سے مخاطب ہوئے، ان کو کہا کہ سنو، میں صحابی نہیں ہوا، میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا ہوں، اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ہمارے اور آپ کے سفارتی اور تجارتی تعلقات تھے، اناج غلہ ہمارے ہاں سے آپ کو پہنچتا تھا۔ اب میں یمامہ کا حاکم ہونے کی حیثیت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد اللہ کی قسم تمہاری طرف گندم کا، اناج اور غلہ کا ایک دانہ بھی اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں دے گا، اور ہمارے اور آپ کے سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم ہو چکے ہیں، میں ان تمام تعلقات کو منسوخ کرتا ہوں، ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اعلان کر کے یمامہ پہنچ گئے اپنے وطن۔ مکہ والے مجبور اور بے بس ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ سے سفارش کروائی، سفارشی لیٹر لکھوایا اور ان کو پہنچایا، تو اس کے بعد سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلہ میں کوئی ہدایت نہیں تھی، کوئی آقا علیہ السلام نے حکم نہیں دیا تھا کہ ان کے ساتھ تم نے سفارتی تجارتی تعلقات ختم کر دینے ہیں۔ یہ ان کی غیرت ایمانی تھی، اور ہمارے لیے پیغام تھا، سبق تھا۔ او بھائیو، ہم فلسطینیوں کے لیے یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اسرائیلیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری جگہوں پر KFC بند ہو رہے ہیں، لیکن یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو لوگ لوٹ مار کرتے ہیں، یہ انتہائی غلط بات ہے، یہ اقدام غیر شرعی ہے، غیر اخلاقی ہے، آپ ان کا بائیکاٹ کریں۔ بعض لبرل حضرات، جی بہت سارے مسلمان مزدور ہیں، ان کی روزیاں لگی ہوئی ہیں، ان کو ٹھیک بات ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اپنی روزی روٹی کا ہی سوچیں گے، مسلمانوں کے لیے کوئی قربانی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کیا پرائیویٹ فرمیں، کمپنیاں لوگوں کو جب جی چاہتا ہے اپنی فرموں سے، اپنی کمپنیوں سے فارغ کرتی ہیں یا نہیں؟ پھر ان کی روزی روٹی کا کون انتظام کرتا ہے؟ یہ لبرل کرتے ہیں، یہ روزی روٹی دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑے، کیا وہ دنیا میں بھوکے مرے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر نوکری یا روزی کا سامان مہیا نہیں کیا؟ یہ ستلج کاٹن مل بند ہوئی، جب یہ بند ہوئی 14,000 افراد یہاں کام کرتے تھے، یہ اس کے بعد بھوکے مرنے لگ گئے۔ اس کے علاوہ فیکٹریاں بند ہوئی، اب بھی فیکٹریاں اور کارخانے بند ہو رہے ہیں، ان کے متعلق تو لبرل کا کوئی کبھی بیان نہیں آیا کہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی گئی، سارے لبرل بل بلا اٹھے کہ بڑا ظلم ہو گیا۔ ایک کتے کی جان بچانے کے لیے بطخ اپنے بچوں کے ساتھ سڑک کراس کر رہی ہے، ساری ٹریفک جام ہو جاتی ہے، دنیا کو دکھایا جاتا ہے دیکھو یہ اخلاقیات والے لوگ ہیں، یہ ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں۔ آج پوچھتا ہوں کہ یہ بچوں کا، جوانوں کا، بوڑھوں کا، عورتوں کا، مردوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور ان پہ رات دن بمباری کر کے ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود کبھی ان لوگوں کے دل میں کوئی درد پیدا نہیں ہوا، کبھی کوئی بیان نہیں آیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو صرف تکلیف ہوتی ہے اس بات سے
کہ جو اسلام سے ریلیٹڈ نہ ہو، جو اسلام سے ریلیٹڈ معاملہ ہو، وہ لوگوں کا ہو، ان کے اموال کا ہو، ان کی جان کا ہو، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ کوئی حقوق انسانی کی تنظیمیں بیانات نہیں دیتی، لیکن خوش آئند بات یہ ہے رویت ہلال کمیٹی کے سابق چیئرمین مفتی منیب الرحمان صاحب نے پرسوں ترسوں بیان میں کہا ہے کہ مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، اور حکومت سے اپیل کی ہے کہ آپ اس کا اعلان کریں، اس کا انتظام کریں۔ اور کل کی جو اسلام آباد میں قومی کانفرنس ہوئی ہے، اس میں اہل سنت کے تمام علماء نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس فرض کو پورا کرے۔ اب جتنے لوگ یہ بات کہتے تھے کہ حکومت کی ذمہ داری، ریاست کی ذمہ داری ہے، فردن فردن یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اب تو علماء نے یہ بات کہہ دیا، حکومت سے مطالبہ کر دیا، اب یہ لوگ حکومت سے مطالبہ کریں کہ آپ جہاد کا اعلان کریں۔ اب کیا رکاوٹ ہے؟ کوئی شخص جو ہے اپنی مرضی نہیں کر رہا اور ریاست سے مطالبہ کر رہا ہے اور ریاست کو مطلع کر رہا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے کتاب و سنت کی روشنی میں، فقہائے کرام کے اقوال کی روشنی میں، ان کے فتاوی جات کی روشنی میں یہ بات مسلم اور طے شدہ ہے کہ مسلمانوں پر جہاد فرض ہے۔ اب ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے۔ کیا اگر حکومت جہاد کا اعلان کرے اور اجازت دے تو آپ جہاد پر جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے تیار ہیں؟ یقینی بات، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ساری گزارشات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جس چیز کی قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے، اس کو نبھائیں۔ اس میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سارے معاملات میں، بہت مواقع پر آپ نے حکم دیا خالف الجہود، کہ یہودیوں کی مخالفت کرو۔ لہذا یہ ہمارے خمیر میں شامل ہونی چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے، اور موجودہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اگر کوئی ہمدردی اور خیرخواہی کر سکتے ہیں، ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی سستیاں کوتاہیاں دور کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔